بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ ربعواں سورۃ الحجر۔ یہ قرآن مبین کی آیات ہیں۔ جو لوگ آج انکار کی روش پر چل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم دعوت دین کو تسلیم کر لیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ جھوٹی امیدیں انہیں بھلاوے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کے حال پر انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں پئیں اور مزے کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اگر کلام الہی نازل ہو رہا ہے تو وہ فرشتوں کو ان کے سامنے لے آئیں۔ اللہ سبحانہ آگاہی دیتا ہے کہ فرشتے یوں ہی نازل نہیں ہوا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو مہلت کی رسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس قرآن کو ہم ہی نازل کر رہے ہیں اور ہم خود ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ منکرین حق تو ہمیشہ ہی رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اگر معجزے کے طور پر ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیا جائے اور اس میں ان کو گزرنے کا موقع بھی دیا جائے، تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہمیں مسحور کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو مضبوط قلعوں سے محفوظ کر دیا ہے اور ان کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ ان قلعوں کے پاس اس پار کسی شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کبھی کچھ گن پانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب جیسے شعلہ بار ستاروں کے ذریعے اس کو مار بھگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر جب اس نے بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا اور کہا کہ میں آدم خاکی کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور جب اسے مردود قرار دے کر نکال دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی اور عہد کیا کہ میں طرح طرح کی دل فروبیوں میں انسان کو پھانس لوں گا، البتہ میں ان لوگوں کو بہکا نہ سکوں گا جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروں کو جہنم کی وحی سنائی، جہنم جس کے 7 دروازے ہوں گے جو مختلف قسم کے مجرموں کے لیے الگ الگ مختص ہوں گے۔ پرہیزگار لوگ جنت کے باغوں اور چشموں کی سیر و گشت میں مصروف ہوں گے۔ ان کے سینوں کی قدرتیں نکال دی جائیں گی۔ وہ آمنے سامنے بھائی بھائی کی طرح مسندوں پر بیٹھیں گے۔ وہاں کسی طرح کی مشقت نہ ہوگی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یاد رکھو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے چند فرشتے اجنبی مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہنچے اور انہیں ایک فرزند کی بشارت دی اور کہا کہ وہ مجرم قوم لوط کی تباہی کی مہم پر جا رہے ہیں۔ یہاں سے نکل کر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو ہدایت کی کہ وہ رات کے پچھلے پہر اپنے ہمراہیوں اور گھر والوں کے ساتھ سوائے بیوی کے بستی چھوڑ دیں اور آگے ہی آگے چل پڑیں، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں۔ گجردم اس بڑھتی دار قوم کو بیق و بن سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ ابھی یہ بات ہوئی رہی کہ بستی کے لوگ لوط کے گھر میں گھس آئے تاکہ ان خوبرو مہمانوں پر دست درازی کی جائے۔ حضرت لوط نے کہا، لوگو یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ تمہارے لیے عورتیں موجود ہیں جو میری بیٹیوں جیسی ہے، مگر وہ کہاں سن کر دینے والے تھے۔ ان پر تو خواہش نفس کا جنون بری طرح رسوار تھا۔ پھر وہ لمحہ اچانک قریب ہی آ گیا۔ ایک زبردست دھماکے سے زمین کا سینہ جیسے دہل گیا اور ساری بستی آن کی آگ میں تہہ و بالا کر دی گئی۔ زمین کی اندرونی تہوں سے لاوا اور نکل کر ان پر بارش کی طرح برسنے لگا۔ تباہ شدہ یہ علاقے ایک شاہراہ عام پر واقع ہیں اور ہر راہراؤ کو اپنی بربادی کی داستان سناتا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ نے قوم شعیب اور قوم ہجر کو ان کی سرتابی اور نافرمانی کی پاداش میں سخت عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین اور منکرین کی بےہودگیوں سے صرف نظر کرو، شریفانہ طور پر عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ ہماری ساری باتیں معلوم ہیں، ہم نے تمہیں ساتھی، ہمیں ساری باتیں معلوم ہیں، ہم نے تمہیں 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہے اور تمہیں قرآن عظیم جیسی نعمت بے بہا سے نوازا ہے۔ متاع دنیا کی چمک دھمک کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو، رنجیدہ اور کبیدہ قاتل نہ بنو، بلکہ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کیے جاؤ، اس آخری یقینی گھڑی کے آنے تک اپنے رب کی بندگی کیے جاؤ۔ سورۃ النحل۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا زور ان قریب ہونے والا ہے، اس کے لیے کسی عجلت کی ضرورت نہیں۔ انسان ایک ذرا سی بوند سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی سرکشی یہاں تک پہنچ جاتی ہے
کہ وہ اپنے خالق اپنے پروردگار کے معاملے میں صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی حد ہے اس کی سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے انسان اور جانور سیراب ہوتے ہیں، سوکھی اور مردہ زمین جسے دوبارہ جی اٹھتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہلانے لگتا ہے، کھیتیاں ہی کھیتیاں اگاتی ہیں، جانوروں کے ذریعے سردی گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے طرح طرح کی پوشاکیں بھی ملتی ہیں اور لذیذ غذا بھی، گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ بھی، مزید اور خوشگوار سورج، چاند، سمندر، کشتیاں اور لیل و نہار کی مسلسل گردشیں، یہ سب انسان ہی کے لیے ہیں۔ زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے کئی بے شمار پھل اسی نے پیدا کیا۔ شہد کی مکھی کو دیکھو کہ وہ کوہ بیابان میں درختوں اور بیلوں پر اپنے چھتے بناتی ہے، وہ طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگا برنگ شہد نکلتا ہے جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے صحت و شفا رکھی ہے۔ اس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیویاں بنائیں جن کے ذریعے تمہیں آرام و سکون مہیا کرتا ہے، اور بیٹے پوتوں کا سلسلہ چلاتا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اس حالت میں باہر نکال لاتا ہے کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، پھر وہی تمہیں حواس خمسہ سے نوازتا ہے۔ اور جب انسان اپنی عمر کے بدترین مرحلے یعنی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے سارے ہوش حواس اور اذکار رفتہ بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اور وہ جھوٹے خدا جو کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے بھلا یکساں ہو سکتے ہیں؟ تم جب اپنے مال و منال میں غلاموں اور خادموں کا برابر کا حصہ نہیں دیا کرتے تو یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو اس کا شریک بنا دو؟ آزاد اور غلام برابر نہیں ہو سکتے، گونگے بہرے اور صحیح تمہارا حصہ نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کے احسانات سے کس طرح روبانداری کرو گے؟ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں۔ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بس خدا ایک ہی ہے، دو نہیں، اسی اکیلے اس خدا سے ڈرتے رہو۔ دنیائی بادشاہوں کو قیاس کر کے اس کے لیے مثالیں نہ گھڑو۔ پھر بھی اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے تو قیامت کے آنے میں کچھ دیر نہیں، وہ گھڑی جب آن پہنچے گی تو وہی منکرین حق کا حساب کتاب لے گا، پھر عذاب میں نہ تخفیف ہوگی نہ مہلت ملے گی۔ وہاں اپنے معبودان باطل کو پکاریں گے، وہ جواب دیں گے تم بالکل جھوٹ بکتے ہو۔ مشرکین قرآن عزیز کے بارے میں پرپنگڑا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں بلکہ کسی پیٹی بڑزودہ سنائی داستانیں ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے کہ ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔ ان سے پہلے کی قوم نے حق کے مقابلے میں ایسے ہی مکر و فریب کی چالیں چلی تھیں، لیکن ان کے مکر کی عمارت ڈھائی گئی اور ان کو ایسی سم سے عذاب میں مبتلا کیا گیا جس کا ان کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ پھر جب قیامت کے دن وہ گرفتار ہونے کے لیے جائیں گے، پھر جب وہ قیامت کے دن گرفتار کر لیے جائیں گے تو طرح طرح کی معذرتیں پیش کریں گے، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوگی اور ان کو جہنم کے دروازوں سے اندر ڈھکیل دیا جائے گا۔ خدا طرح لوگوں کو دائمی قیام کی جنت الفردوس عطا کی جائے گی۔ فرشتے جب ایسے نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو السلام علیکم سے مخاطب ہو کر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے کر سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، اور یہ اس کے لیے کچھ امر دشوار نہیں۔ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے حکم دیتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو کر رہ جاتی ہے فیکون۔ مشرکین بھی کتنے عجیب ہیں، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، مگر جب ایسی ایک بیٹی کسی کے ہاں جنم لیتی ہے تو اس کے چہرے پر جیسے کالک مل جاتا ہے اور وہ جیسے خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، وہ سوچنے لگتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹی کو پالتا رہے یا خاموشی کے ساتھ اس کو مٹی میں دبا دیا جائے۔ غور کرو یہ لوگ اللہ سے کیسی کیسی غلط اور بے بنیاد باتیں منسوب کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کی شان رحمت ہے کہ ان کی زیادتیوں کو فوری گرفت نہیں کرتا، ورنہ روئے زمین کو کوئی سرکس زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت مقررہ تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جو وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اے اہل ایمان، عدل احسان اور صلہ رحمی کا طریقہ اپناؤ، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے بچو، وعدہ پورا کرو، اپنے قسموں کو نہ توڑو، اپنے اعمال بد و برے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک دینے والے نہ بنو۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہی بہتر ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب خرچ ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔
قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا جانور یہ سب حرام ہے۔ دین کی دعوت دو تو بڑی حکمت سے عمدہ نصیحت کے انداز میں دو، اگر کبھی لوگوں سے مواعظے کی ضرورت پڑے تو بہترین طریقے سے بحث کرو، کسی سے بدلہ چکا سکتے ہو لیکن یاد رہے بدلہ اتنا ہی ہو جتنا کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، جذبات میں مشتعل ہو کر رمق برابر میں زیادتی نہ کرنا، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور بدلہ لینے سے باز رہو گے تو یہ تمہارے حق میں نہایت احسن و افضل بات ہوگی، اور صبر کرنے کا دار و مدار سراسر اللہ کی توفیق و عطا پر ہی ہے۔